اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اب ہم آج بات کریں گے ناشکری کے تعلق سے، اور آج کی اس بزم میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیوں ہمارے اندر کس طرح سے وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں کہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے یا اس کے اندر ناشکرا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے، اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سورہ سبا میں جب سبا کا ذکر کیا، جو قوم ہے قوم سبا، تو ان کو سرسبز کھیتیوں کا ذکر ہوا کہ ان کے پاس سرسبز کھیتیاں تھیں، لہلہاتے باغات تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو پروردگار عالم نے انہیں کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ تو ناشکری کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ مہمان شخصیات کی جانب بڑھیں گے اور اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی سیر حاصل گفتگو فرمائیں گی اور ہمیں سمجھائیں گی کہ ناشکری بہت بری چیز ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات جو آج کی بزم میں موجود ہیں، آج کے ایوان میں ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، بہت تحمل سے، بہت بردباری سے گفتگو فرماتی ہیں، آپ کی میری پسندیدہ اسکالر ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر رونق افروز مہمان شخصیت ہیں، ایک جداگانہ انداز ہے، بہت بردباری سے وہ بھی گفتگو فرماتی ہیں، سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہیں آپ دونوں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ ناشکری آپا آج کا ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ ہماری بہنوں کو، بچیوں کو یہ بتا دیجئے کہ ناشکری سے کیا مراد ہے، پھر قرآن کس طرح سے اس کی مذمت فرماتا ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ عادیات میں ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ غور کریں تو ہم اپنے وجود سے لے کر اپنے ارد گرد پر نگاہ ڈالیں، یہ وجود میں آنکھوں کا ہونا، عقل کا ہونا، فہم و فراست کا ہونا، علم کا ہونا، پھر آپ اپنے ارد گرد رشتوں پر نگاہ ڈالیں، بہن بھائیوں کا، والدین جیسی نعمت کا ہونا، عزیز و اقارب کا، ایک چھت کا میسر ہونا، پھر رزق کی فراوانی۔ بہرحال ان نعمتوں کو گنتے چلے جائیں تو شمار نہیں کر سکیں گے۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار نہ کر سکو گے۔ اور جس آیت مبارکہ سے میں نے آغاز کیا، اب اس میں دیکھیں تو سورہ عادیات میں اللہ رب العزت نے متعدد قسمیں کھائی ہیں، اور اتنی قسمیں کھانے کے بعد پھر کہا کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ قنود کہتے ہیں ناشکر پن کو، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ اللہ رب العزت بستہ اللہ کی زمین پر ہے، سانس اس کی ہوا میں لیتا ہے، کھاتا اس کا دیا ہوا رزق ہے، مگر اس کے باوجود اس کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ نہ دل سے مانتا ہے اس اللہ کو، نہ زبان اس کی حمد و ثنا کے لیے تیار کرتا ہے، اور نہ ہی اس کا عمل اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اور اب آپ ان تینوں چیزوں کو لیں تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ناشکری یہ ہے کہ آپ نے اس منعم کی، اس عطا کردہ نعمتوں کا مانا نہیں، بلکہ اسے اپنا حق سمجھا یا اپنی محنت کا پھل سمجھا، آپ نے کہیں بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ پھر زبان کو محروم کرنا کیا ہے کہ آپ نہ تو نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ اللہ کے ذکر کا۔ ایک بندہ شکر گزار جب ہوتا ہے تو اس کی حمد و ثنا کرتا ہے کہ اس نے مجھے عطا کیا، تو زبان کو محروم کر دیا آپ نے جو اس کے لیے بنائی گئی ہے، اس کی یاد کے لیے، اس کے ذکر کے لیے۔ مگر کیا ہے کہ انسان کے اندر ناشکرا پن ہے، وہ عبادت بھی نہیں کر رہا، پھر اپنے اعمال کے ذریعے اچھا عمل جس کا اس نے حکم دیا ہے وہ نہ کرنا، اس کی جگہ معصیت، نافرمانی، ہر وقت وہ کام جو اللہ نے ممنوع ٹھہرائے ہیں، حرام ٹھہرائے ہیں، منع کیا ہے جن سے سختی سے، ان کاموں کا کرنا ناشکرا پن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، قنوت کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جیسے بنجر زمین ہوتی ہے نا، جس پر کوئی چیز کاشت نہیں ہوتی، یہ حال ہو جاتا ہے ناشکرے پن کا۔ بندہ بھائی بھائی کے گلا کاٹ رہا ہے،
دوست کے وہ پیچھے پڑا ہوا ہے. اب ہر رشتے میں دیکھیں تو وہ محبت اور اخلاص پایا نہیں جاتا. بالکل صحیح. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ تم نے جب مدد مانگی ہم نے تمہاری مدد کی اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے. تو یہ ناشکرا پن اس کو نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے، معصیت کی طرف لے جاتا ہے، پھر اس کا انجام انتہائی بھیانک ہوتا ہے. اور اللہ نے جا بجا قرآن مجید میں قوم عاد، قوم سمود اور کتنی بستیوں کا، کتنے لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے ناشکری کی اور نقصان اٹھایا. اور اس تناظر میں آج دیکھتے ہیں تو ہم انفرادی سطح پر بھی ناشکرے پن کا شکار ہیں اور اجتماعی سطح پر بھی. ذرا سی کوئی پریشانی آتی نہیں تو اللہ پر شکوہ کرتے ہیں، تقدیر کا گلہ کرتے ہیں، لوگوں میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے ناشکرے پن کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو روکنا ہے، زبان کو بھی، عمل کو بھی، اس کی ناشکرے پن سے، اور دل کو بھی. صحیح، سبحان اللہ. یعنی پروردگار عالم نے ایک اصول وضع فرما دیا نا، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر گزاری کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، میں تمہیں اور دوں گا. تو یہ ایک واضح اصول پروردگار عالم نے عطا فرما دیا شکر گزاری کے تعلق سے. سعدیہ، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کہیں بھی ناشکری یا شکوہ اپنے پروردگار عالم کا ہمیں قطعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آتا. کیا فرمائیں گے آپ اس تعلق سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ابھی آپ نے بھی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، لیکن اگر تم میری ناشکری کرے گا، ناشکر گزاری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ رب العزت نے خود فرما دیا. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ شاندار ذات مبارکہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، مرسلین کے سردار ہیں. اور آپ نے شکوے اور شکایت کی بات کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تو وہ ذات مبارکہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف دے تو سرکار اس کے لیے رحمت بن کر آئے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین کہ وہ رب العالمین ہے، اور اپنے حبیب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ رب کی ربوبیت جہاں جہاں ہے، صرف ایک عالم پر نہیں ہے، عالمین پر ہے. تو سرکار کے لیے بھی فرمایا کہ وہ عالمین کے رحمت والے ہیں، کہ ان کی رحمت ہر عالم پر ہے، چاہے ابھی کے ہوں، چاہے بعد کے ہوں، چاہے پہلے کے ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ شعر ہے نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہمادارن کے تو تنہا داری. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں آپ کے کردار میں، اطوار میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، سب کی صفات الگ الگ تھی، سرکار میں ہر ایک کی صفت موجود ہے، اللہ رب العزت نے جمع کر دیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر صبر بھی کمال درجے کا ہے، شکر بھی کمال درجے کا ہے، اطاعت بھی کمال درجے کی، اخلاق بھی کمال درجے کے ہیں. یعنی ہمیں پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں کہ طائف کا میدان ہے، طائف کے پہاڑ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سنگ باری ہے، سنگریزی ہے، فرشتہ آتا ہے کہتا ہے دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، سرکار فرماتے نہیں یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مقام، پھر چاہے آپ خندق کا واقعہ دیکھ لیں کہ سرکار کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے، سرکار فرماتے ہیں کہ فارس کی کنجیاں ہمارے لیے، شام کے محلات، ہر چیز ہے، لیکن آپ کا دربار وہ شاندار دربار کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ کوئی دربان ہے، نہ کوئی تخت ہے، کچھ نہیں ہے. زمین کو بھی عزت بخشتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور عطا کرتے ہیں کہ کوئی آتا ہے تو کہتا ہے دنیا کے لاکھوں دربار دیکھ لیے لیکن اس دربار جیسا کوئی دربار ہی نہیں ہے. تو سرکار کی ذات تو ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں، آپ کے خلق کو عظیم قرار دے دیا. تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر چلیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز میں، یعنی
ایک عام انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے سرکار کی زندگی مکمل ضابطۂ حیات ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ہمیں ایمان ملا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہمیں قرآن ملا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ رب کون ہے، فرشتے کون ہیں، انبیاء کون ہیں، رب کے بندے کیسے ہونے چاہیے، کس طرح سے شکر گزاری کی طرف آنا چاہیے۔ سرکار نے تو مصائب دیگر انبیاء سے زیادہ سرکار کی ذات پر تھے، لیکن سرکار نے ہر دم شکر ادا کر کے امت کو پیغام دیا کہ رب کے حضور ہر دم شکر گزاری کرنا ہے، کیونکہ جب تم شکر گزاری کرو گے تو وہ تمہارے رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ پھر سرکار ہمارے لیے ضابطۂ حیات، سرکار کی سیرت مبارکہ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا حکم عطا کیا ہے، نماز کا اس نے حکم دیا ہے، حج کا دیا ہے، روزے کا دیا ہے، لیکن ہمیں بتاتا کون ہے، سیرت ہم کس کی فالو کرتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، حکم قرآن پاک میں، لیکن بتایا سرکار نے، روزہ قرآن پاک میں حکم ہے لیکن سکھایا سرکار نے، حج قرآن پاک میں حکم ہے لیکن کر کے دکھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ تو اتنی بھرپور حیات مبارکہ ہے کہ بالکل مکمل کامل اکمل شخصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو شکوہ و شکایت کی بات تو آتی ہی نہیں ہے، بلکہ سرکار کی سیرت مبارکہ پہ چل کر ہم اپنی زندگیوں کو شاندار بنا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی بے شک تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جتنی خصوصیات ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العزت نے تمام ہی کو مجتمع فرما دیا۔ ایک وقفے پر جانا ہے، بہت خوبصورت گفتگو جاری و ساری، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ کی جانب بڑھیں گے، آپ یہ بتا دیجئے کہ ہمارے جو تمام ہی اکابرین ہیں انہوں نے ناشکری کی آپ مذمت فرمائی ہے اور شکر گزاری کی تاکید فرمائی ہے، ان کے کچھ اقوال، کچھ ان کے احوال ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں ناشکری کیا ہے؟ ناقدری ہے، اور آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے احسانات کو مانا نہیں جاتا، بلکہ ہمیشہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ کچھ اچھا کیا۔ دوسرے کے اچھے کام کی قدر نہ کرنا ایک ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، جسے آپ احسان فراموشی بھی کہیں، بے قدری بھی کہیں، جس سے نیکی کرنے والا بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قدر شناسی ایک بڑی دولت ہے۔ آپ جب کسی کی قدر کرتے ہیں، لوگوں کے شکر گزار ہوتے ہیں، تب بھی آپ اللہ کے شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اکابرین کی بات کی تو میں آغاز نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے ہی کروں گی۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک جگہ آپ کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ایک شخص آتا ہے پراگندہ بال اور بری حالوں میں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس کا اظہار بھی کیا کرو۔ تو گویا کہ اتنی باریکی سے آپ کی نظر ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ اصول فرما رہے ہیں کہ نعمتوں کا اس طرح اظہار اچھے پہننے اوڑھنے سے کرنا چاہیے، یہ شکر گزاری ہے اللہ کی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ایک کوڑی کا، ایک گنجے اور اندھ نابینا کا ایک واقعہ بیان کیا گیا حدیث میں، کہ اس کوڑی کو ایک کو بیل دیا گیا، ایک کو اونٹ دیا گیا، اس کی بیماری شفا میں بدل گئی، اور تینوں کے پاس پھر فرشتہ آتا ہے آزمانے کے لیے، جب تینوں کے پاس بھری ہوئی وادیاں ہوتی ہیں جانوروں کی اور صحت بھی پا چکے ہوتے ہیں، تو فرشتہ انسانی روپ میں آتا ہے، پہلے ایک کے پاس آتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ نے تمہیں صحت بھی دے دی اور اتنا مال بھی دے دیا، تو وہ اسے دھتکار دیتا ہے، تو وہ اسے بددعا دیتا ہے کہ پھر تو اسی حالت پر لوٹ جا کہ جس پہ تو پہلے تھا۔ دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح سے کرتا ہے، دونوں ناشکری کرتے ہیں۔ تیسرا وہ جو نابینا تھا اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے بینائی دی اور تجھے مال دیا، تو وہ کہتا ہے تو جتنا چاہے لے جا، جتنا تیرا دل چاہتا ہے بکریوں میں سے لے لے۔ تو اس نے شکر گزاری کی تو وہ کہتا ہے اللہ تیرے اور برکت عطا فرمائے، میں نے کیا کرنا، میں تو تجھے آزمانے کے لیے آیا تھا۔ تو وہ دونوں واپس پلٹ جاتے ہیں، ناشکری کی وجہ سے وہ بیماری بھی آ جاتی ہے، مال بھی چلا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں تو ناشکری نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہر بال کے دو زبانیں مل جائیں اور وہ دن رات اللہ کی حمد و ثنا کریں تو تب بھی اس کی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے اور وہ نعمت انسان استعمال کرتا ہے، مگر جب وہ ناشکری کرتا ہے تو وہی نعمت، اسی نعمت کو اللہ اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ تو یہ ناشکری انسان کو مصائب کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آپ دیکھیں تو محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں جب کھانا نہیں ہوتا تھا، گھر میں فاقہ ہوتا تھا، تو والدہ کہتی تھی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ والدہ بھی شکر گزار ہیں، بیٹا بھی شکر گزار ہے۔ تو کہتے ہیں اس دن وہ لذت اور وہ کیف ملتا کہ ہم انتظار کرتے کب غلہ ختم ہوگا اور کب اللہ کے مہمان بنیں گے۔ تو ایک شکر گزاری سے انہیں اللہ کا ولی وہ بن گئے، عارف بن گئے کہ بچپن سے وہ احساس ہے۔ تو اگر مائیں ہماری ایسی ہو جائیں، خود شکر گزار ہوں، تو بچے کیوں نہیں شکر گزار ہوں گے؟ تو اس لیے خواتین کو خاص طور پر یہ دھیان رکھنا ہے کہ شکر گزاری ان کی رگ رگ میں رہے تاکہ بچوں میں بھی وہی چیز آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، احسان فراموشی ہم نہ کریں بلکہ ہمیشہ ہر گھڑی اللہ کے شکر گزار رہیں، بندے بھی جو کریں ان کی بھی قدر کریں، ورنہ اللہ نے تو ارشاد فرما دیا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم بتدریج ناشکروں کو عذاب کی طرف لے کر آئیں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ بہت پیاری آپ نے گفتگو کی، اور دوران گفتگو آپ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول مبارک، حدیث مبارکہ جو ہے وہ بھی آپ نے بیان فرمائی۔ میں اسی کو لے کے سعدیہ آپ کی جانب بڑھوں گی کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، یا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا اس کی آپ وضاحت فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر ہم مختصراً بھی دیکھیں تو ایک انسان کے وجود میں آنے کے لیے ایک ماں کا سہارا ہوتا ہے، اور پھر ماں اس کو وجود میں لاتی ہے، وہ ساری چیزیں وجود میں اللہ رب العزت لاتا ہے۔ جو پیدا کرنے کی ایک صلاحیت ہے وہ ماں کی اللہ رب العزت نے دی ہے۔ تو جو ایک بچہ ہوتا ہے، یہ جو بچہ ہے وہ بچہ جب تک اپنے والدین، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا نا کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ کرو، ان کو تک نہ کہو، یہی جب ماں باپ اسے پال کر بڑا کرتے ہیں تو کل کو وہی بچہ سامنے سے ماں باپ کو جب جواب دے تو افسوس ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بچہ اپنے والدین کا بھی جب شکر گزار نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب کا شکر گزار ہو؟ کیونکہ اس کے اندر وہ صفت ہی نہیں آئی کہ وہ اس چیز کا احسان ہی نہیں مان رہا کہ اللہ رب العزت نے اس پر اتنا کرم کیا، والدین جیسی نعمت عطا کی، وہ اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری کرتا ہے تو وہ پستیوں میں چلا جاتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو یہی مراحل جب آگے بڑھتے ہیں تو وہی بچہ ایک استاد کے پاس جاتا ہے، اور اگر وہ استاد کے سکھائے ہوئے علم کی قدر نہیں کرتا تو وہ اس کی بھی ناشکری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب استاد نے اسے ایک علم دیا، دیکھیں علم نافع کب ہوتا ہے؟ جب وہ اس کی قدر کرتا ہے۔ سیکھنا بڑی بات نہیں ہے، بعض لوگ صرف ادب سے آگے بڑھ جاتے ہیں، سیکھنا بڑی بات نہیں ہے، سیکھ کر اس کو عمل کرنا، اس پر عمل کر کے اس کو اپنے استعمال میں نافع طریقے سے لے کر آنا، تو استاد کی بھی قدر شناسی ہے اور طالب علم کے بھی علم کی قدر ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو آج کل کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کو گرانے پہ لگا ہوا ہے، یعنی اگر یہ کہیں کہ کوئی شخص کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ احسان کرنے والے کے احسان کو بالکل بھول جاتا ہے، بلکہ اس کی راہیں کاٹتا ہے اور وہ چاہتا ہے میں نظر آؤں، تو یہ کمظرفی کی علامت ہے۔ کون ہوتا ہے کمظرف انسان؟ وہی ہے کہ جو اپنے احسان کرنے والے کو بھول جایا کرتا ہے، وہ اپنے احسان کرنے والے کو یاد ہی نہیں رکھتا، اس کا شکر گزار ہی نہیں بنتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک جو دنیا کا وسیلہ بنا ہوا ایک شخص ہے اس کو بھول جائے اور وہ رب کا شکر گزار ہو جائے؟ ہم لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ روزے رکھ لیں، لیکن کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کی راہیں کاٹتے ہیں، تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کا باغ سجا ہوا تھا، آپ اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے، خواجہ ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں انگور پیش کیے، اور جب خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ آپ کی دعوت ہے اور یہ ہماری دعوت ہے، ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا پیش کیا۔ اگر آج کے دور میں موازنہ کریں تو کسی بچے کو پیش کیا جائے تو وہ سامنے سے یہ کہے گا یہ کیا چیز ہے، میں اس کو کیوں کھاؤں؟ لیکن حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قبول کیا اور کھایا، اور کھانے کے بعد باطن ایسا روشن ہوا کہ ہند کے ولی بنے آپ۔ یعنی جب کوئی آپ نے کیا کیا، اپنے صرف بزرگ کی قدر کی، ان کی دی ہوئی چیز
کی قدر کی اور جب کھایا تو اللہ رب العزت نے ایسی بلندیاں عطا کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے آپ ایسے شاندار ولی ہیں کہ کل قیامت تک بھی آپ کا نام چمکتا رہے گا. تو آج ہم نے قدر کرنا چھوڑ دی ہے. اگر ہم قدر کرنا، شکر گزاری کرنا سیکھ لیں، اور یہ کیا ہے، گھر سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو 360 جوڑ سے ملا کر بنایا ہے، اور 360 جوڑ کا صدقہ دینا بھی ضروری ہے. اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنا. انسان کہتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں. ایک چھوٹی سی ایک مثال دے کر بات کو سمجھا کے اپنی بات کو ختم کر رہی ہوں کہ ایک مرتبہ بارہ سنگا اسے بھوک لگی، تو اس نے بھوک کے لیے جب سب کچھ کھا لیا تو اب پیاس لگی، تو قریب ہی اسے پانی ملا. جب اپنا سر اس میں جھکایا تو اس کو اپنے ہی سنگ نظر آئے، تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے سنگ کتنے خوبصورت ہیں کہ میں تمام جانوروں میں بلند نظر آتا ہوں. اتنے میں اس کی نظر اپنی ٹانگوں پر گئی جو پتلی تھی، تو کہا یہ کیسی بے رونق ٹانگیں ہیں میری اتنی پتلی. اتنے میں شیر کی آواز آئی تو بھاگنا شروع ہوا. جب وہ بھاگنا شروع ہوا تو انہی ٹانگوں نے اسے دور تک تو پہنچا دیا، لیکن اس کے سنگ جب درخت میں پھنس گئے تو اس کو نکالتا رہا. آخرکار شیر نے دبوچ لیا، یعنی اس سنگ جس پر اس نے غرور کیا وہ اس کو لے ڈوبے اور وہ ٹانگیں اسے دور تک پہنچا کر آ گئیں. تو جب انسان قدر کرنا سیکھ لیتا ہے، اپنی چھوٹی سی چیز کی بھی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے، رب اسے کئی گنا بڑھا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اتنا پیارا ایک میسج بھی اس حوالے سے جا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے. یعنی ان نعمتوں پر ہمیں تکبر نہیں کرنا ہے. ان نعمتوں پر یہ نہیں کہ ہم دوسرے کو کمتر سمجھیں یا کمزور سمجھیں یا ایسا سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ برتری کا احساس ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر ہونا چاہیے. نہیں، نعمت دی ہوئی اس پروردگار عالم کی ہے، جو کچھ عطا کیا ہے اس پروردگار عالم کا. تو شکر گزاری بھی بہت زیادہ ایک ایسا وصف ہے جو ہماری شخصیت میں بہت زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے ایسے بندے بن جائیں کہ جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسا اللہ پسند فرماتا ہے اپنے بندے کو. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان، اور جناب ایک مرتبہ پھر آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناشکری آج کا ہمارا عنوان ہے، اور آج کی بزم میں ہمارے آج کے ایوان میں جو مہمان شخصیات تشریف فرمائیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ بھی رونق افروز ہیں. آپ کو گفتگو ہو رہی تھی ناشکری کے تعلق سے، اور جس طرح سے ہماری جو سعدیہ بہن ہیں انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اس بات کو، حدیث مبارکہ کو وضاحت بھی کی اور بہت پیارے انداز سے واضح کیا. آپ یہ ارشاد فرما دیجیے. اور دوران گفتگو آپا یہ بات بھی ہوئی کہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اور ہمارے دنیا میں لانے کے سبب جو ہیں آپا وہ ہمارے والدین ہیں. تو جس طرح ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا ہے، تو جو والدین ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہے ان کا کس قدر شکر گزار ہونا ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے اس تعلق سے؟ شکریہ زینب. دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا والدین کے بارے میں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. صدق اللہ مولانا العظیم. دیکھیں معاشرتی زندگی میں سب سے پہلا رشتہ ہی والدین کا آتا ہے. بے شک. ہم ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں شکر گزاروں میں شامل فرمائے. آمین. ایک بالغ و عاقل مسلمان کو یہ سمجھنا ہے کہ اسے سب سے زیادہ اپنے رب کا اور اپنے محبوب آقا کا شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں. جب بندہ اللہ کا اور نبی کریم علیہ السلام کی اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ جو رشتے انہوں نے عطا کی ہیں ان میں سب سے سر فہرست والدین کا آتا ہے. پھر اللہ نے حقوق و فرائض کا ایک ایسا خوبصورت متوازن نظام عطا فرمایا کہ جس سے پورے معاشرے میں حسن پھیلتا ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ اب تم اللہ کی شکر گزار ہو گئے ہو، اللہ کی بندگی کرنے لگ گئے ہو، مگر یہاں بات ختم نہیں ہوتی. معاشرے میں تمہیں جا کر ان رشتوں کو، ان سے بامقصد ایک وابستگی ہونی چاہیے تمہاری، اور یہی معاشرے روابط تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. آج دیکھیں مادی ترقی کی وجہ سے مغرب کی تہذیب کی ہم نقالی کرتے ہیں، اور وہاں عالم یہ ہے کہ وہ بزرگوں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں اور بچوں کو کیئر ٹیکرز کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ جو ایک والدین اور بچوں کا ایک رشتہ بنتا ہے لافانی محبت کا، ایک قربانی کا، کہ جس سے انسان سیکھتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اسی رشتے کو انہوں نے توڑ دیا. اور اللہ نے احسان کا لفظ قرآن مجید میں بتاتے ہوئے یہ بتا دیا کہ والدین نے جو کچھ کیا تمہارے لیے تم
ایک دن بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو، ان کے ایک دن کا بھی جو انہوں نے تمہارے لیے تکلیف سہی، تمہارے لیے کچھ کیا، اور یہاں تک کہ اسے مطلقاً بلا قید کر دیا، وہ گناہگار ہیں یا نیکوکار، وہ مسلمان ہے یا نان مسلم، تمہارا فرض یہ ہے کہ تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور احسان کا لفظ یہ کہتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس میں معاشرتی نگہداشت، اطاعت، وقت دینا، خدمت کرنا، ان کے پاؤں دبانا، تم وزیر ہو یا فقیر، رئیس ہو یا عالم، والدین تمہارے ہیں تو تمہارے اوپر ان کی خدمت لازم ہے۔ پھر یہیں تک ختم نہیں، بلکہ آپ جس سورہ اسرا کی میں نے تلاوت کی کہ اللہ نے یہاں تک فرمایا فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا نہیں ہے تم نے۔ پھر اس سے بھی مزید آگے بڑھ کے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے ساتھ بات کرو تو میٹھی بات کرو، پیار بھری بات کرو۔ یہ اس نعمت کی شکر گزاری ہے کہ اللہ نے جو والدین کی صورت میں تمہیں دی ہے، تم ان کو دیکھو جن کے والدین نہیں ہیں۔ پھر یہیں پر بس نہیں، اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اگر گرنے لگے تو تھامو انہیں، بازو پھیلا کے رکھو ان کے لیے، اس قدر باریکی کے ساتھ۔ اور پھر سب سے زیادہ ماں کو اس کا حقدار ٹھہرایا۔ 3 بار کسی نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، میرے حسن سلوک کا؟ آپ نے 3 بار فرمایا تمہاری ماں۔ تو یہ رشتے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو گیا کہ جس نے والدین میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو دیکھیں ہمارے روابط گھر کی 4 دیواری سے شروع ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا رشتہ جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ والدین کا ہے۔ تو ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے احترام میں کمی نہ آنے دینا، ان کے سامنے طنزیہ گفتگو نہ کریں، ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے انہیں چڑ ہوتی ہو۔ اور ہم تو ایسے لفظ بول جاتے ہیں کہ یہ بوڑھا چڑچڑا پن ہے اس کا، اس کو مت دیکھو۔ ہم تنہائی میں بھی نہیں، اپنی تنہائیوں میں بھی اپنے رشتوں میں اپنی زوجہ کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ میرے والدین ہیں، ان کا احترام کرنا ہے۔ تو آپ اپنے والدین کا کریں گے تبھی بچے آپ کا کریں گے۔ یہ ایک ایسا مکافات عمل ہے جس کو دنیا میں ہی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس لیے مغرب کی نکالی مت کریں۔ ان بزرگوں سے گھروں میں برکتیں ہیں، انہی سے گھروں میں سکون ہے، ان کی دعاؤں سے آپ پھلتے پھولتے ہیں، آپ کے رزق میں برکت آتی ہے۔ تو اس لیے والدین کی قدر کریں، یہی اللہ کا پیغام ہے قرآن میں۔ بے شک بے شک، اور یقینی طور پر جس طرح سے ہمارے والدین کا مرتبہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ان کی فرما برداری اور ان کی اطاعت میں ہمارے لیے جنت ہے، تو آپ سوچئے کہ ہمارے والدین کا ہماری زندگی میں کتنا بڑا عمل دخل، اور ہمارے لیے والدین کی حیثیت کیا ہے۔ آپ کی جانب بڑھوں گی سعدیہ، یہ ارشاد فرما دیجئے اور بات کر لیتے ہیں جس طرح ہم ناشکری کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور بار بار اس کی مذمت کی گئی۔ اب تاکہ ہم اپنی اصلاح کے لیے یہ بھی بات کر لیں کہ ناشکری کہ جو نقصانات ہیں وہ بیان فرما دیجئے تاکہ ہمارے دلوں میں مزید خوف خدا پیدا ہو اور ہم اس بری صفت سے جو ہے بچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سورہ نحل کی آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسی بستی تھی کہ وہ بڑے امن و امان میں تھی، اور اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے پاس اس کی ساری چیزیں، ان کے استعمال کی چیزیں، ان کا رزق، ہر چیز پہنچ جایا کرتا تھا۔ لیکن وہ ختم کیسے ہوا، وہ تباہ اور برباد کیسے ہوئے کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کیا، یعنی وہ انہوں نے اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کی۔ قوم عاد و سمود کو دیکھ لیں تو بھی انہوں نے اللہ رب العزت کی ناشکری کی۔ ایسے شاندار لوگ تھے کہ پہاڑ کے اندر محلات بنائے، سارے کام کیے، لیکن جب رب کی ناشکری کی کہ اگر کوئی ہم سے بھی بڑا طاقت میں ہے تو وہ اپنی طاقت دکھائے، تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں نیست و نابود کر دیا اور ایسا عذاب کے صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے۔ یعنی اللہ رب العزت تو ناشکری کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ یعنی انسان کو اتنا عاجز ہونا چاہیے کہ اپنی کثیر عبادات کو بھی قلیل سمجھے اور اس کی قلیل نعمت کو بھی کثیر سمجھے، تو وہ شاندار انسان بن سکتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو انسان کی اپنی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، دیکھیے اللہ رب العزت کا ہر دم شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ
اللہ رب العزت کا سب سے بڑا شکر تو یہی ہے کہ اس نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. وہ پچھلے نبیوں کی بھی امت میں ہمیں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا. پھر اللہ رب العزت کا یہ احسان کہ اس نے اشرف المخلوقات بنایا. اگر یہ چرند پرند یا کوئی اور شے میں تبدیل کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم تو کسی چیز پر قادر نہیں ہیں. اور یہ انسان کہ اگر اس پہ ذرا سی بھی مشکل آ جائے تو پھر ہر چیز، ہر شکوے، ہر شکایت ہماری طرف سے شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہم ہی رہ گئے تھے، یا ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، یا ہمارے ساتھ ہی ہمیشہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرتے ہی نہیں ہیں کہ اسی کی زمین پر رہتے ہیں، اسی کا دیا کھاتے ہیں، اسی کی عطا سے سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس رب کی شکر گزاری بھی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس کی نافرمانی کی طرف ہی لگ جاتے ہیں. کہ اللہ رب العزت نے اگر ایک نعمت میں کمی کر دی، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی ایک عام انسان، کوئی عام جانور، کوئی پرندہ، کوئی بھی چیز، یہ کوئی بھی جانور مر جاتا ہے تو کس کا وہ سارا ٹھکانہ بنتا ہے؟ وہ کچرے کا ٹھکانہ بنتے ہیں، اور اس کو دیگر چیزیں کھا جاتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن انسان اتنا اشرف المخلوقات ہے کہ جب وہ اس جہاں سے جاتا ہے تو اس کو غسل دینے کا بھی حکم ہے، اس کو کفنانے کا بھی حکم ہے، اس کو اچھی جگہ دفنانے کا بھی حکم ہے. تو کیا یہ رب کے احسانات نہیں ہے؟ لیکن ہم شکر گزاری کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کی جب ناشکری کرتے ہیں تو عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں. اور اگر آج کل کا ماحول دیکھا جائے تو ہم اپنے گھر میں برکت کے لیے بھی پریشان ہیں، رزق کی تنگی سے بھی پریشان ہیں، نوکریاں ختم ہوئی ہوئی ہیں، لیکن ہم رب کی نعمتوں کے شکر کی طرف نہیں آتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک شخص کعبے کا طواف کرتے ہوئے کعبے سے لپٹ کر دعا کرتا ہے کہ رب مجھے تو اپنے قلیل بندوں میں شامل کر لے. حضرت عمر فاروق بھی طواف کرتے ہیں، لیکن جب اس کی یہ دعا سنتے ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اس کے طواف ختم ہونے کے بعد، دعا ختم ہونے کے بعد اسے بیٹھاتے ہیں محبت سے اور پوچھتے ہیں میں نے آج تک یہ دعا کسی سے نہیں سنی، تم یہ دعا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بہت ہی کم ہے جو میرے شکر گزار بندے ہیں. تو یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دعا کرنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے شکر گزار بندوں میں ہر دم رکھے. آج انسان نے شکر گزاری کو بالکل ختم کر دیا ہے تو ہم نعمتوں کے لیے پریشان ہو گئے ہیں. اور جب رب اتنا دینا تو اگر آپ صحابہ کرام کا طریق دیکھ لیں تو وہ اپنے اوپر دوسروں کو فضیلت دے دیتے تھے. یعنی اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن کوئی مہمان آ جائے تو چراغ بجھا کے مہمان نوازی کر دیتے تھے، جنت کے حقدار ہو گئے. جب انسان ہر چیز اپنے لیے رکھنا شروع کر دیتا ہے تو نعمت کی ناقدری کی طرف بڑھ جاتا ہے. لیکن جب وہ دینا شروع کر دیتا ہے تو رب کی بارگاہ میں معزز ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ وہ یہاں پر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے پہاڑ کی طرح چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہر دم شکر گزاری رب کی کریں اور ناشکری سے ہر پل بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ نہیں پتا کہ کس وقت زندگی کا آخری لمحہ ہو، اور اگر ہمارا ناشکری میں دم نکل گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ہم سرخرو نہیں ہو سکتے. تو ہر دم آنے والی سانس اور جانے والی سانس پر بھی کہیے الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ پر دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں چاہوں گی کہ کوئی ایک مختصر سا میسج ہماری بہنوں کو دیجیے گا. دیکھیے خصوصی طور پر ابھی جیسے سعدیہ ذکر کر رہی تھی مال کے حوالے سے میں یہ کہوں گی، دیکھیں بخل اور فضول خرچی دونوں چیزوں کو منع کیا گیا ہے. دونوں ناشکری میں آتی ہیں، کیونکہ بخیل جو ہے وہ گردش دولت کو روک دیتا ہے، اور فضول خرچ جو ہے وہ مال جسے بہت ساروں کا رزق بن سکتا ہے اسے اس نے فضول چیزوں میں اڑا دیا. تو اعتدال اور میانہ روی کو پسند کیا گیا، اور یہ شکر گزاری ہے کہ اللہ کے بندوں پر، مخلوق خدا پر خرچ کریں، اپنی ذات پر نہیں. بہت پیاری بات. جی سعدیہ، ون لائنر میسج. بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے گھر کی طرف، اپنے اخراجات کی طرف دیکھنا چاہیے اور رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ رب العزت توفیقات میں اضافہ کرے تو اپنے ماتحت تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے چاہیے. بہت پیاری بات، بہت پیاری بات. جزاک اللہ خیر. اب آپ تشریف لائی ہیں، بہت پیارے میسج کے ساتھ آپ نے اختتام کیا اپنے گفتگو کا. سعدیہ آپ تشریف لائیں، جزاک اللہ آپ کو. بہت دعائیں ہیں آپ دونوں کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.